سورہ الکہف آیت نمبر 96۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتونی، تم لے کر آؤ میرے پاس، زبر الحدیدی، لوہے کے تختے یا لوہے کے ٹکڑے، لوہے کی پلیٹیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا برابر کر دیا ان پلیٹوں کو، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان یا دونوں دروں کے درمیان، قالا، کہا ذوالقرنین نے، انفخوا، تم آگ بھڑکاؤ یا جلاؤ، پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ کر دیا اس کو، ان تختوں کو، نارا آگ، قالا کہا ذوالقرنین نے، آتونی، تم لے کر آؤ میرے پاس، افرغ، میں ڈال دوں، علیہ، اوپر اس کے، کی طرح پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا، پس نہیں وہ طاقت رکھتے، ان یظہروہ، یہ کہ وہ چڑھ جائیں اوپر اس کے، ومستطاعوا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، لہو، اس کو، نقبا، نقب لگانے کی۔ قالا، کہا ذوالقرنین نے، ھذا، یہ جو میں نے کام کیا ہے، رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت سے ہے، فَإِذَا، پس جب جا آئے گا، وعد ربی، میرے رب کا وعدہ، جعلہ، کر دے گا اس دیوار کو، دکا، ہموار، برابر، ریزہ ریزہ، وَقَانَ، وعد، اور ہے وعدہ، ربی، میرے رب کا، حق کا، سچا، حق والا، وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضہم، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج، موجوں کی صورت میں، یا گتھم گتھا ہو جائیں گے، فی بعض، بعض سے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، ہم جمع کریں گے ان کو، جمع کرنا، وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کر دیں گے، جہنم، جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں پر، عرضا، پیش کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف بہت عظیم صورت ہے، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، یہ انسان کو دکھوں پریشانیوں سے بچاتی ہے، اللہ کی ایک روشنی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، اور دجال کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر ہم نے پڑھا، مشرکین مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا یا شخص تھا جس نے پوری دنیا پر چلا، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کا مطلب تھا، جیسے ہم نے بتایا، کیونکہ اس کے بعد آگے ذکر نہیں آئے گا، یہ آخری آیات ان کے بارے کے اندر، کہ وہ دو سینگوں والا مطلب ہے اس کا، یعنی اس کے سر کے اوپر یہ سینگ نہیں تھے، جو ان کے اوپر تاج تھا اس کے اوپر دو کلگیاں لگی ہوتی تھی، ان کو وہ سینگ کہا جاتا ہے، یا اس کی وہ حکومت ایسی تھی، اگر نقشے پہ اس کو کھینچا جائے تو وہ مینڈے کی صورت بن جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ دو چار لوگ ایسے گزرے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ نے بے مثال حکومت دی ہے، دو مومن ہیں، دو کافر ہیں، مومنوں میں سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ اور ذوالقرنین کے بارے کے اندر جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سکندر تھا، یہ سکندر نہیں تھا، سکندر ظالم تھا، کافر تھا، قاتل تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ یہ ذوالقرنین تھا، یہ رحم دل تھا، مومن تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اور یہ ساری باتیں پیچھے ہم نے پڑھی، تو وہ جب مشرق کی طرف گئے ذوالقرنین، فتح کرتے چلے گئے، مغرب کی طرف گئے تو فتح کرتے چلے گئے، پھر انہوں نے رخ کیا شمال کی طرف کا، وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، اس قوم نے کہا جی ہمیں نجات دلا دے ایک قوم سے،
وہ ان پہاڑوں سے نکلتی ہے اور ہمیں کہتے ہمارے سب سامان لوٹ کر چلی جاتی ہے، کھا پی جاتی ہے، قتل و غارت کرتی ہے، فساد برپا کرتی ہے۔ مفسدین، وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم میری مدد کرو افرادی قوت کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے افرادی قوت مہیا کی اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے پاس لوہے کے تختے لے کر آنے ہیں، تانبا لے کر آنا ہے۔ پھر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آتونی زبر الحدید، کہا تم لے کر آؤ لوہے کے تختے، حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افریغ علیہ کی طرح۔ پھر انہوں نے لوہے کے تختوں کو چن دیا، پھر آگ جلا دی، کوئلہ آیا، لکڑی آئی، آگ جلا دی گئی۔ پھر اس میں جب وہ لوہے کے تختے آگ سے سرخ ہو گئے تو اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا اور ایک ایسی دیوار بنا دی گئی جس کا توڑنا، اس کو چڑھنا ناممکن تھا۔ یہ اس دور کی یہ فن تھا۔ آج کے دور کی بات سننے ہو سکتا ہے لیکن سنتا آدمی یار اتنا بڑا کام اس دور میں کر دیا۔ لیکن جب ہم احرام مصر کو دیکھتے ہیں نا، ان خدائیوں تب بھی دیکھتے ہیں کیا انہوں نے بنا دیا، کیا کیا جائے بنا دی، کیسے بنا دیے، کیسے وہ بن گئے، دیواریں چین کیسے بن گئی، اتنی لمبی دیوار ہے، ناممکنات میں سے ہے، عجائبات ہیں، وہ بن گئی دیواریں چین۔ اسی طرح تب بھی ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، ایسے ذرائع تھے کہ لوگ ان ذرائع کو استعمال کرتے تھے، اور اب اور ذرائع آ گئے، مشینری دور آ گیا، تو انہوں نے بھی اس دیوار کو بنایا اور اس کو شیشے کے ساتھ، تانبے کے ساتھ، اس جو درہ تھا جہاں سے یجوج مجوج آتے تھے اس کو بند کر دیا گیا۔ ان کے بارے کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ سوئے ہوئے تھے، آپ یکدم اٹھے اور آپ نے کہا عرب کے لیے تباہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا یجوج مجوج نے اتنا سوراخ کر لیا، اتنا سوراخ کر لیا، یعنی آپ ڈر گئے ان کے بارے کے اندر۔ اور یجوج مجوج کی قوم یہ نکلیں گے، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، دجال کے قتل کرنے کے بعد جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا، اور تب اللہ تعالیٰ حکم دے گی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو لوگ مومن ہیں ان کو لے کر آپ کوئی طور پر چلے جائیں، ایک قوم نکلنے والی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے یہ یجوج مجوج روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ نقب لگاتے لگاتے بالکل عین قریب آ جاتے ہیں، ادھر سے روشنی نظر آتی ہے، ان کا سردار کہتا ہے اب اس کام کو چھوڑ دو، باقی کام صبح کریں گے۔ وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں اور رات کو اللہ کے حکم سے اس دیوار کو دوبارہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کام ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اس وقت ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ دیوار کو نقب لگانے کی کوشش کرتے ہوں گے، نقب لگ جائے گی تو ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کل مکمل کریں گے۔ جب وہ صبح کو آئیں گے تو دیکھیں گے دیوار اتنی ہی جتنی رات کو چھوڑ کے گئے تھے اتنی ہوگی، پھر اس کو وہ نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا پھر وہ نکلیں گے، کیا سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے پھر وہ پہاڑوں سے رینگتے ہوئے نکلتے چلے آئیں گے، اتنی تعداد ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ یموج گتھم گتھا ہوں گے، اتنی تعداد میں ہوں گے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، جدھر جائیں گے سمندروں کا پانی پی جائیں گے، ندیاں پی جائیں گے۔ ان کا جو آخری بندہ ہوگا نا یجوج مجوج کا، وہ دیکھے گا ادھر کبھی پانی تھا، کبھی سبزہ تھا، اتنی یہ خطرناک آزمائش ہوگی لوگوں کے اوپر، اور میں جدھر جائیں گے تباہی مچاتے چلے جائیں گے، اور پھر اتنی بہت زیادہ تباہی مچ جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر ان کی گردن کے اوپر ایک وہ پھوڑا سا نکلے گا اور یہ سب وہیں پر ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور پوری دنیا تعفن اور ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، فرمایا پھر اللہ کے پرندے بھیجے گا آسمان سے، ان کے جو منہ ہوں گے جیسے اونٹ کے ایسے ہوں گے، وہ اوپر سے آئیں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر ان کو پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش آئے گی اور ساری زمین کو صاف کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر مکہ کا حج اور عمرہ ہوگا۔ یعنی یہ ایسی قوم ہے، یہ سارا ذکر بتایا گیا، لیکن یہ عین اس کے قریب جا کر ہوگا، قیامت کے قریب، پہلے نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں منگولیا نے اور یہ ترکوں نے اور یہ چائنا اور رشیا، یہ سب لوگ جو ہمارے بڑے بڑے جو ضیاء پڑ جاتے ہیں نا، بڑے بڑے جن کو نام ہوتا ہے جی بہت پڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ لوگ آ چکے ہیں، یہ منگولیا، تتاری، انہوں نے جو تباہی مچا دی ہے یہ وہی لوگ ہیں، یہ چائنا والی یہ وہی لوگ ہیں۔ نہیں، وہ قیامت کے نزدیک میں بنانا ہے، پھر کو بند کر دیے گا، وہ بند ٹوٹے گا اللہ کے حکم سے، جب وقت آئے گا پھر وہ وہاں سے نکلیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچائیں گے، پھر وہ تباہ ہوں گے، پھر پرندے آئیں گے، انہیں اٹھائیں گے، اس زمین کو دو دیا جائے گا۔ یہ سارے واقعے ملتے ہیں، لیکن یہ اپنا کیا
قیامت کے بالکل نزدیک جا کے واقعات ہوں گے. یہ سارے واقعات ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، بس نہیں ہے ان میں طاقت أَن يَظْهَرُوهُ کہ اس کو بچڑ دیں، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہیں ان میں طاقت اس کو نقب لگا لیں. ادھر طاؤ استطاعوا، کسی چیز کے اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے، نقب لگانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں استطاعوا طاقت نہیں ہے، لفظ آسان بولا گیا. اور جو اگلے استطاعوا ان میں طاقت ہی نہیں ہے نقب لگا سکے، نقب لگانا توڑنا مشکل کام ہوتا ہے. قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. ذوالقرنین کہہ رہے ہیں اتنا کام کرنے کے باوجود کہتے ہیں میرے رب کی رحمت ہے، اس میں تو میرا کمال ہی کوئی نہیں. جیسے اسماعیل السلام نے جب ابن حسن خانہ کعبہ کو تعمیر کر لیا، کیا کہا تھا؟ یا اللہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تو ہماری اس ربنا تقبل منا، یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لینا. وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ ہمارا تیری رحمت ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا جو فضل ہو، کرم ہو، اللہ کی جو نعمتیں ہوں، اللہ کے جو انعامات ہوں، اللہ نے جو فضل کیا ہو، انسان کو اس کو تکبر، غرور، فخر نہیں کرنا چاہیے. وہ سب اس کے اللہ کی رحمت ہے. عاجزی انکساری انسان کو اوپر لے کر چلی جاتی ہے، تکبر، غرور انسان کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَ دَكَّا، حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، اللہ اس دیوار کو جو نقب میں جو میں نے بنا دی اس کو توڑ دے گا، برابر کر دے گا. وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم اس دن بعض ان کے کو یموجو، وہ موج در موج گتھم گتھا ہوں گے، فی بعضین ایک دوسرے کے اوپر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور نفخہ سور پھونکا جائے گا، سور میں پھونکا جائے گا اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے. اکٹھا کرنا یعنی یہ ذکر کیا اگر قیامت کا، اس کے اندر دو رائے ہیں. ایک کہتے ہیں یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، لوگ دوڑیں گے حشر کی طرف، اس دن بھی وہ یموج گتھم گتھا ہوں گے. بعض کہتے ہیں اس کا آدھا حصہ یجوج مجوج کے ساتھ منسوب ہے، تو اگلا حصہ جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں جو اس کو ہم بات پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اب افرادی قوت دو، ہم ان سے تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگ دیے، آدمی لیکن فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کی کامیابی کا راز اس کے وزیر ہوتے ہیں. اگر اس کا وزیر اچھا ہوگا وہ بادشاہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اس کا وزیر صحیح نہیں ہوگا تو بادشاہ ناکام ہو جائے گا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی عظیم ساتھی تھے، عظیم شخصیت تھی. انہوں نے کیا کیا کارنامے جام کیے. عمر فاروق کے بارے کے اندر آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا جو وظیفہ تھا ماہانہ، وہ 3500 درہم مقرر کیا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے. اور جو صحابہ کرام تھے دوسرے، ان کا انہوں نے مقرر کیا 4000 درہم. صحابہ کرام نے کہا جی صحابیوں سب برابر ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کا کیا 3500 درہم اور دوسرے صحابہ کا کر دیا آپ نے 4000 درہم، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ آپ عمر فاروق کہنے لگے کہ جو اول مہاجرین ہیں وہ میرے بیٹے سے افضل ہیں، کیونکہ میرے بیٹے نے ہجرت کی میرے ساتھ ہماری کفالت کے اندر، انہوں نے ہجرت کی خود اپنے اوپر، اور میرا بیٹا ان کا فضیلت اختیار نہیں کر سکتا. ان کا یعنی اتنا عدل انصاف کہ اپنے بیٹے کا وظیفہ 3500 اور اول جو مہاجر ان کا وظیفہ 4000 درہم. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اسامہ بن زید، اسامہ کا وظیفہ مقرر کیا 4000 درہم، اپنے بیٹے کا مقرر کیا 3500 درہم. صحابہ کرام کہنے لگے کہ چلو وہ تو سمجھ آ گئی مہاجرین والی کہ آپ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا 4000 درہم، عبداللہ کا مقرر کیا 3500 درہم، لیکن آپ نے اسامہ کو عبداللہ پر فوقیت کیوں دے دی؟ وہ کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اسامہ کو میں نے عبداللہ پر فوقیت اس لیے دی کہ اسامہ کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے باپ سے زیادہ چاہتے تھے، اور اللہ کے نبی کی جو محبت کو میری محبت ترجیح ہونی چاہیے. یعنی یہی ایمان تھا. ایسے لوگ ملے، اللہ کے نبی کو ملے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی حکومت دیکھ لیں کتنی 22 لاکھ مربع میل پھیلتی چلی گئی. اور یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے. اور ان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ان کے پیچھے چلے، ان کی اطاعت کی، اور یہ کامیابی کے زینے چڑھتے چلے گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کرے بات بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو وہ ساتھی نہ مل سکے، ان کو وہ دوست نہ مل سکے جو ان کو ملے تھے. کسی نے پوچھا علی سے کہ آپ کی ناکامی کی کیا وجہ ہے؟
آپ کی لڑائی جھگڑے فساد برپا ہو گیا آپ کی حکومت کے اندر، وہ کہنے لگے جو ساتھی ابو بکر عمر کو ملے وہ مجھے نصیب نہ ہوئے، علی کو نصیب نہ میرے ساتھی وہ آپ کو ملے، وہ فساد برپا ہو گئے، دنگا فساد ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پورے عرب کے اندر وہ فساد برپا ہو گئے، اور آپ کی حکومت ایسی ہی رہی ہے۔ امیر معاویہ کی حکومت ٹھیک تھی، وہ اپنے شام کے اندر تھے، اور یہ سارے سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت ضروری ہے علم کو سیکھنا، یہ تاریخ کا علم دین کا علم ہے۔ فرمایا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہروں کو شاداب رکھے، آباد رکھے، جو دین سیکھے اس کو حفظ کرے پھر لوگوں کو آگے پہنچائے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے۔ یعنی اس چیز کو علم، دین کا علم، تاریخ کا علم، یہ دین کا حصہ ہے۔ دین تاریخ سے دونوں چیزیں ساتھ ملتی جلتی ہیں، دونوں کا علم حاصل کرنا، سیکھنا، اور اپنے بچوں کو سکھلانا، اور اپنے جو عزیز و اقربا ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کو بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ فرمایا قرب قیامت کے دین پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، کفر چھاتا چلا جائے گا۔ آج یہی دور آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آتونی، آتونی، تم لاؤ میرے پاس، تم لاؤ میرے پاس، زبر الحدید، زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے، لوہے کے ٹکڑے، حتی، حتی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا ساوا، اذا جابا، جب اس نے پاڑ دیا، جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو، دو پہاڑوں کے درمیانی خلا کو، قال انفخوا، قال انفخوا، اس نے کہا کہ آگ کو دہکاؤ، اس نے کہا آگ کو دہکاؤ، حتی، حتی، یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا جعلہ، اذا جعلہ، جب کر دیا اس کو، جب کر دیا اس کو، نارا، نارا، پوری طرح آگ، پوری طرح آگ، قال، قال، تو ذوالقرنین کہنے لگے، کہنے لگے، آتونی، آتونی، لاؤ تم میرے پاس، لاؤ تم میرے پاس، افرغ، افریق، میں انڈیلتا ہوں، میں اڈیلتا ہوں، علیہ، علیہ، اس پر، اس پر، قطرا، کی طرح پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، فمستطاعوا، فمستطاعوا، بس نہ وہ طاقت رکھیں گے، پس نہ وہ طاقت رکھیں گے، ان یظہروہ، این یظہروہ، یہ کہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکے، یہ کہ اس دیوار پر چڑھ سکیں، ومستطاعوا، ومستطاعوا، اور نہ ہی ان میں طاقت ہوگی، نہ ہی ان میں طاقت ہوگی، لہو نقبا، لہو نقبہ، کہ وہ اس میں نقب لگا سکے، وہ اس میں نقب لگا سکیں۔ قال، قال، ذوالقرنین کہنے لگے، ذوالقرنین کہنے لگے، ھذا رحمت من ربی، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، وکان وعد ربی حقا، وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وترکنا، وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، بعضهم، بَعْضَهُمْ، ان کے بعض کو، ان کے بعض کو، یومئذ، یومئذ، اس دن، اس دن، یموجو، یموج، وہ گتھم گتھا ہوں گے، وہ گتھم گتھا ہوں گے، فی بعض، فی بعض، بعض میں، بعض میں، ونفخ فی الصور، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم جمعا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، بس ہم ان کو ایک ہی بار اکٹھا کر لیں گے۔ پس ہم ان کو ایک ہی بار اکٹھا کر لیں گے۔ جزاک اللہ۔